اور پارٹی کے ذمہ دار حضرات، بہت ہی تفصیل کے ساتھ ہم یہاں پر ایک سینسیٹیو سبجیکٹ پر ڈسکس کیے۔ اب سوال یہ ہے کہ آگے کرنا کیا ہے۔ جب آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ پروٹیسٹ کر رہا تھا، اس وقت میں مختلف علماء کرام اور عمائدین کی طرف سے کیا کرنا ہے وہ اشارے مل چکے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر ایک سبجیکٹ کو اوپن کر کے کھول کے بولا جائے، مختصر انداز میں، بہت اچھے انداز میں اشارے تو مل چکے ہیں۔ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا جو 500 سے زیادہ پروگرامز کیے ہیں، پروٹیسٹ کیے ہیں، وہ بھی ان کی اسپرٹ کے ساتھ ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہماری اسپرٹ الگ ہے، ان کی اسپرٹ الگ ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان کا پروگرام تو 17 مارچ کو ہوا، لیکن ان کی فکریں تو بہت پہلے سے تھیں۔ وہ فکروں کے ساتھ ہم الگ الگ بیٹھے ہیں، بات کیے ہیں۔ وہاں سے جو ملی ہوئی ہدایات ہیں، ملی ہوئی دعائیں ہیں، ملے ہوئے اشارے ہیں، ان کو سمجھ کر ہم آگے بڑھے۔ بابری مسجد ایکشن کمیٹی، کیا یہ بابری مسجد کو بچانے کی ذمہ داری صرف بابری مسجد ایکشن کمیٹی کی تھی؟ لیکن ماحول ایسا بن گیا کہ پوری امت جو ہے وہ 10 افراد 15 افراد کے اوپر اتنا بڑا وزن ڈال کے بیٹھ گئے۔ آخر میں کیا ہوا؟ جب تک گلی گلی گھر گھر فرد فرد کو ہم تیار نہیں کریں گے، یہ لڑائی لڑی نہیں جا سکتی۔ اب علماء اکرام کی ایک بہت بڑی ذمہ داری مکمل ہو چکی ہے کہ آپ جمعہ کے خطبات میں اور اپنے اپنے خطابات میں بیدار کر چکے ہیں۔ اس سے زیادہ بیدار کرنے کی کیا بھی ضرورت نہیں ہے۔ 14 سال سے ہم بیدار کر رہے ہیں، کتنے لوگ نماز کو آ رہے ہیں معلوم۔ یہ صرف خطبات کا معاملہ نہیں ہے، کتنے لوگوں کو راستوں پر لانے کے لیے ہم تیار ہوئے ہیں، یہ ہمارا جائزہ ہمیں لینے کی ضرورت ہے۔ بیداری پروگرام سے زیادہ راستوں پر لانے کی ضرورت ہے۔ جب بابری مسجد کا معاملہ چل رہا تھا تو یہ صرف ہمارا ایک مسجد کا معاملہ تھا، لیکن اس وقت بھی ہم مختلف عمائدین کے ساتھ، ذمہ داروں کے ساتھ جب بیٹھ کے بات کر رہے تھے، وہ الگ اعلان پبلک میں الگ بول رہے تھے، لیکن ہمارے ساتھ یہ بول رہے تھے کہ شروعات ہے، یہاں سے ایک بہت بڑا فسادی ماحول اور موسم شروع ہوگا۔ اور یہ معاملہ صرف مسجد کا نہیں تھا۔ اسی وقت میں وقف کے پورے ڈاکومنٹس کو وہ کھنگال لیے کہ اس کا ویکنس کیا ہے۔ اسی وقت میں ملت کے بڑے بڑے عمائدین کو اور ذمہ داروں کو بھی کھنگال لیے کہ ان کا کیپیسٹی کیا ہے۔ اسی وقت میں ملت کے ایک ایک نوجوان کی کیپیسٹی کو بھی وہ پہچان لیے کہ ان کا ریاکشن کیا ہے۔ یہ تمام چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد RSS کی لیبوریٹری میں بیٹھ کر یہ فیصلہ لیے کہ راستہ پورا اوپن ہے، شروع کب کرنا ہے اس کا پروگرام آپ بناؤ۔ تو اس طریقے سے وہ ایک ایک چیز کو نکال رہے ہیں۔ آئندہ بہت خطرناک ماحول ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ اسی لیے NRC CAA کے وقت میں جب مختلف انٹلیکچوئلز ڈاکومنٹیشن کی بات کر رہے تھے، اپنے پیپروں کو دادا دادی کے پاس جا کر خاموشی کے ساتھ خبر کے پاس بھی جا کے بات کر رہے تھے، دادا صاحب تمہیں مر گئے تو ٹھیک ہے، لیکن پیپرا کارک کو مرے وہ بھی بولے نہیں نا تمہیں ادھر کو۔ اتنا بددعا وہ دادا دادی کو، نانا نانی کو دے رہے تھے۔ ایسے وقت میں SDP نے اعلان کیا کاغذ نہیں دکھائیں۔ یہ کاغذ نہیں دکھانے کا جو دلیری تھی، وہ دلیری کے بعد ہی وہ کاغذات کا چرچا اور تسبیح ختم ہوئی، ورنہ میں اور آپ جو ہے شہریت کے بارے میں ہی ایک سوال پہ کھڑے ہوئے رہتے تھے۔ اب شہریت کا معاملہ ختم ہوا، ملکیت کا معاملہ آ گیا۔ اب ملکیت کیا ہے؟ جو بچا ہے وہ قبرستان ہے، جو بچے ہیں وہ درگاہ ہے، جو بچے ہیں وہ مسجد ہیں، جو بچے ہیں وہ جو ہے مسجد ہے۔
بقیہ جو میں اور آپ دکان اور دھندے میں، دکان اور مکان میں رہتے ہیں، وہ میرا نہیں ہے، میری نسل کا، میرے بعد جو آنے والے بیٹے اور پوتے ہیں ان کا ہے۔ لیکن ملت کا کیا ہے؟ ملت کا یہ بڑے بڑے مینارے، یہ گنبد اور وہ قبرستان، یہی تو ہماری شناخت ہے۔ اور ایک سوال ادھر آ رہا تھا کہ وقت کی جو بدعنوانیاں ہوئے ہیں اس کی وجہ سے اتنا بدزنی ہے کہ آج بھی اتنی بڑی لڑائی کے لیے لوگ تیار نہیں ہو رہے۔ تو اس کے لیے میرا اشارہ یہ ہے، اسلام الگ ہے، مسلمان الگ ہے۔ اسلام الگ ہے، مسلمان الگ ہے۔ مسلمانوں کی غلطیوں کی وجہ سے ہم اسلام کو سوال نہیں کر سکتے۔ اسلام تو وراء الورا ہے، اپنی جگہ پر مکمل ہے۔ کریکشن کہاں ہونا ہے؟ مسلمانوں میں کریکشن ہونا ہے۔ اسی طرح وقف الگ ہے، وقف بورڈ الگ ہے۔ وقف بورڈ میں دھاندلیاں ہوئی ہیں، وقف میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی۔ وقف تو اللہ کے ڈاکومنٹیشن میں ہے۔ اب یہ بورڈ کون بنائے؟ یہ بورڈ ہمارے ہی لوگ بنائے۔ جب ہم سیاسی قوت بنانے کی کوشش کر رہے تھے آزادی کے وقت میں، اس وقت میں مسلمانوں سے یہ کہا گیا، آپ اپنی ایک سیاسی قوت کیوں بنائیں گے؟ آپ کو کیا چاہیے؟ تو اس وقت میں ہمارے بڑوں نے کہا، ہمارا حج کا معاملہ ہے، اس لیے تو حج کمیٹی بنا کے دے دیے۔ ہمارے وقف پراپرٹی ان کا کیا ہوگا؟ تو اس لیے وقف کونسل اور وقف بورڈ بنا کے دے دیے۔ سیاسی طور پر خود مختار ہونے کی، بیدار ہونے کی، منظم ہونے کی ہم نے کوششیں نہیں کی، جس کا خمیازہ آج ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو یہاں پر جب ہمارے 500 سے زیادہ پروگرامز ہوئے تو فوراً یم کے فیضی صاحب کو گرفتار کر کے ایک میسیج دینا چاہتی تھی سرکار۔ جس طریقے سے NRC CAA کے وقت میں ہم نے لوگوں کو گرفتار کیا ہے، اس میں سے بہت سے لوگوں کو ابھی تک جیلوں سے رہا نہیں کیا ہے، ایسا آپ کے ساتھ بھی ہونے والا۔ لیکن میں بہت ہی پر امید ہوں اور وہ سلام کرتا ہوں وہ کھلتا ہوا چہرہ جو ED کے ہاتھوں میں ہمارے یم کے فیضی صاحب جو جا رہے تھے، ان کا چہرہ، ان کی مسکراہٹ، ان کا کانفیڈنس آج یہ مہم کو اور مضبوط کر دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب ہمارے آفیسز پر ریڈ ہوا، اس وقت میں ہمارے کارکرتا وہ کھلتا ہوا گلاب ED افسران کو دے کر یہ ثابت کر دیے کہ اب ڈرایا نہیں جا سکتا۔ یہ فرد کو آپ دیوار تک لے کے جا سکتے ہیں، دیوار سے بھی آگے جانے کے لیے بولے گے تو کیا کرے؟ یہ قدمی کو زمین پر بٹھانے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور زیادہ گڑ جانے کے لیے اگر بولے گے تو کیا کریں؟ تو اب کھڑے ہونا ہی آخری فیصلہ۔ اب سوال یہ ہے کہ ہماری یہ ذمہ داریاں کیسی ہیں اور کب ختم ہوں گی؟ ہماری یہ ذمہ داریاں گرفتاریوں کے بعد اور شہادت کے بعد ہی ختم ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آلٹرنیٹ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ ایک ایک فرد کو گرفتار کر سکتے ہیں، لیکن سب لوگ گرفتار ہونے کے لیے، سب لوگ مرنے کے لیے اگر تیار ہو جائیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ ایک بھی گرفتار نہیں ہوگا، ایک بھی شہادت نہیں پائے گا، لیکن یہ معاملہ ہمارا ہو جائے گا۔ اور اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رمضان میں دوپہر سے پہلے کا وقت مناسب ہے یا افطار سے پہلے کا وقت مناسب ہے۔ ہمارے آرام کا خیال رکھا جاتا ہے، ہمارے سموسے اور شیخوں کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن رمضان میں بدر، رمضان میں تبوک، رمضان میں فتح مکہ، کیا ہمیں یاد نہیں آتے؟ اسی طرح جنگ آزادی کے کتنی جنگیں، کتنی تحریکات رمضان میں چلی ہیں، چاہے وہ ریشمی رومال ہو، خلافت موومنٹ ہو۔ تو اس وقت کے جو لوگ تھے انہوں نے قربانی دی، آج ہم امن کے ساتھ ہیں۔ اگر ہم اب قربانی دیں گے تو آئندہ آنے والی نسلیں ضرور وہ پرسکون رہیں گے۔ ہمیں اس ہندوستان میں کب تک رہنا ہے؟ قیامت تک رہنا ہے۔ قیامت تک رہنے کے لیے یہ اذان کی آواز کہاں سے آئے گی؟ اس کے لیے مساجد کی ضرورت ہے۔ یہ ایک مسجد کی جگہ آئے دن کیا ہم خرید سکتے ہیں؟ کتنے ایسے مسائل ہیں، اس کا ڈاکومنٹیشن مدرسے کے نام سے ہے، ٹرسٹ کے نام سے ہے، اسے اذان کی وجہ سے سوال کے کٹورے میں کھڑا کر دیا گیا ہے۔ کیا آپ شہر کے ان علاقوں میں ہم قبرستان بنا سکتے ہیں؟
कोविड के सीजन में कैसे कैसे हालात आए, ये तमाम चीजों का जायजा लेने के बाद यही समझ में आता है कि हमें रास्तों पर उतरना है। रास्तों पर उतरने की सबसे बेहतरीन मिसाल मंगलूर के मुख्तलिफ उलमा इकराम मिलकर जो रास्तों पर रैली निकाले हैं, दुआएं निकलती हैं वो उलमा इकराम के लिए। कैसा उनका मुजाहिरा था, कितनी बड़ी तादाद थी, और वो किसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने ही मशवरा किया, उन्होंने ही अपना एक प्रोग्राम बनाया, रास्तों पर निकले, और फिर इब्तिदा तो हो चुकी है। अब फिर इब्तिदा के लिए अलग अलग मशवरों की जरूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं हर मोहल्ले में एक मस्जिद है, हर मोहल्ले में एक इमाम है, हर मोहल्ले में मुसल्ली है, हर मोहल्ले में मस्जिद की कमेटी है। बस यहां से अगर काम शुरू होगा तो अमारत शरिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी ताकत मिलेगी बात करने। वरना वो 17 के प्रोग्राम के बाद फिर क्या करेंगे, अवाम को कैसे जगाएंगे। काम तो नीचे से शुरू होना है, इख्तिताम वहां पर होगा इंशाअल्लाह। और मैं ये देखता हूं कि उलमाए किराम के अंदर बहुत दर्द है, बहुत जज्बा है, उनके पास नॉलेज भी है, उनके पास काम करने के लिए एक्शन प्लान भी है। लेकिन उलमाए किराम, अमायदीन और मुसल्लिया इकराम, ये तीनों को जोड़ने के लिए एक फार्मूले की बस जरूरत है। अगर ये पूरे मिल गए तो बहुत बड़ा काम इंशाअल्लाह हम कर सकते हैं। और इसी तरीके से ये जो स्टेट का डिसीजन हुआ है कि हम इसको नहीं मानेंगे बोल के जो रद्द किए हैं, वो सिर्फ अचानक नहीं किए हैं, उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत हुई है। और हम उलमा इकराम के जरिए से भी उनके ऊपर प्रेशर डाले हैं। हर 5 साल को एक इलेक्शन आता है और एसडीपीआई गली गली जाकर आपके छक्के छुड़ाएगी उस वक्त में। अगर आप इस वक्त में ये नहीं करेंगे तो हम आपको वो करेंगे। इस तरीके का एक पॉलिटिकल प्रेशर बनाना भी ये जरूरत पड़ा। अगर सिर्फ एसडीपीआई के प्रेशर से अगर विधानसभा के अंदर इतना बड़ा डिसीजन लिया जाता है, जब मस्जिदों से ये आवाज होगी, जब मुसल्लिया तैयार हो जाएंगे, तो क्या क्या होगा आपकी फैसला में। और दूसरी बात, सिर्फ मुस्लिम एमएलएस और काउंसलर्स का ये काम नहीं है। सो कॉल्ड सेक्युलर जितने भी काउंसलर्स हैं, जितने भी एमएलएस हैं, चाहे वो नॉन मुस्लिम ही क्यों ना हो, उनकी भी ये जिम्मेदारी है। चूंकि वो जब वोट मांगने आते हैं तो सेक्युलर लुबादा वोट क्यों आते हैं, तो हम उनसे भी सवाल करना है। सिर्फ मुसलमानों के ऊपर हम मजबूर नहीं करना। और ये कांग्रेस के या दीगर जितने भी पार्टियों के लीडर्स हैं, उनके ऊपर डिपेंड भी नहीं होना, इसलिए कि वो बड़े क्लचेस पे हैं, उनके ऊपर अलग अलग क्लचेस डाले गए हैं, उनको रुकावटें हैं। बहुत ज्यादा उनके ऊपर डिपेंड होना भी सही नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए वक्फ बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। उसका वोटिंग कौन करते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स करते हैं। और वो इलेक्शन कैसे होता है, मुतवल्लियों से होता है। ये मुतवल्ली को कौन है, मसाजिद के दरगाहों के मेंबर्स हैं। लेकिन गुज़िश्ता जो चेयरमैन का इलेक्शन हुआ है, ये टोटल पॉलिटिकल है। इसमें खरगे साहब इन्वॉल्व हुए हैं, इसमें राहुल साहब इन्वॉल्व हुए हैं, इसमें डीके शिव कुमार इन्वॉल्व हुए हैं, इसमें सिद्धरामैया इन्वॉल्व हुए हैं, इसमें तनवीर सेठ भी इन्वॉल्व हैं, नासिर हुसैन भी इन्वॉल्व हैं, बीज़त जमीर अहमद भी इन्वॉल्व हैं, बहुत से उलमा इकराम भी इन्वॉल्व। जितना इन्वॉल्वमेंट ये चेयरमैन के लिए किए हैं, अगर उतना सीरियस इन्वॉल्वमेंट वक्त के ताल्लुक से करेंगे तो वक्त के बहुत से मसाइल हमारे हल हो सकते हैं। और फिर बहुत से लोग सिर्फ कैमरे में बात करेंगे। खरगे साहब पार्लियामेंट में बात की, हम बहुत खुश हो जाते, बहुत अच्छा बात करे बोलते। चूंकि वहां पर कैमरा है, अगर बात नहीं करेंगे तो मुसलमान सवाल करेंगे, इसलिए बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या आपकी बिल्डिंग, आपके हॉस्पिटल, आपके कॉलेजेस का भी इसी तरीके से अगर मामला है तो सिर्फ आप बात करके मीडिया में खामोश हो जाएंगे? क्या आप अच्छे एडवोकेट्स को नहीं रखेंगे? क्या एक बड़े आंदोलन को नहीं करेंगे? जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी के ऊपर डेक्कन हेराल्ड पेपर्स का मामला आया था, ईडी का मामला आया था, कैसे गली गली में लोग जो है रास्तों पर उतरे थे, क्यों इस वक्त में नहीं उतर सकते? तो इसलिए रास्तों पर उतरना ही है। और इनको उतारने के लिए मन्नत और समाजत करने की जरूरत नहीं है, हम मजबूरन इनको उतारना पड़ेगा। ये ख्वाहिश से उतरे या मजबूरी में उतरे, इनको उतारना ही। और ये तहरीक रमजान से ही शुरू होना है।
बहुत से लोगों का ये तज्जिया है, जरा ईद हो जाते भाई, ईद होने के बाद एक 3-4 दिन का टूर है वो हो जाते, और मेरा जरा नफिल इरादा करवा लियो उम्रे का वो हो जाते। ये नफिल इबादतों को बाजू रखो। सर में चोट लगी है, सर में, पैर और पेट के दर्दों को बाजू रखो, इसका इलाज करो। अगर ये इलाज नहीं तो मुल्क भी नहीं, मिल्लत भी नहीं, उम्मत भी नहीं। तो इसलिए बड़ी जिम्मेदारी है। सिर्फ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की इतनी छोटी छोटी मेहनतों से इतनी बेदारी आ रही है, इतना एक वजन पैदा हो रहा है। अगर आप जुमा के बयानात के अलावा, तरावी के खुतबात के अलावा, वो सब तो रस्मी कार्रवाइयां हैं ही, उसके अलावा उसी मस्जिद में आप उन मुसल्लियों को बिठा के बात करो, तब असर होगा। ये जुमा के खुतबात में एक आदत सी हो गई है, थोड़ा अलग टाइम दो, मस्जिद कमेटी को भी बिठाओ, मोहल्ले के नौजवानों को भी बिठाओ, और वहां पर तश्कील भी करो क्या करना है, वन वे मत रखो। इस तरीके से करेंगे तो 26वीं का हिसाब देने से पहले पहले हम वक्त का हिसाब लेने के लिए हम तैयार हो सकते हैं। शुक्रिया।